इंग्लैंड की बात करूं, वहां पे ड्रेस कोड इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट। वहां पे कैजुअल्स में कोई एम्प्लॉय नहीं जाएगा, बीट लॉयर, बीट डॉक्टर, बीट क्लर्क, बीट टीचर, nobody can enter in the office in casuals, formals। वहां फॉर्मल्स पहन के ही जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेस कोड, बिकॉज ड्रेस मेक्स वंस पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी में उसको फिर खुद से खुद नेचुरली वो आ जाएगा, व्हाट आई एम एंड व्हाट आई हैव टू डू। स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, उनका रिजल्ट बहुत खराब आ रहा है, बहुत खराब आ रहा है बनस्बत कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल है, जो जहाँ हमारे उस्ताद बहुत ही कम उजरत पर काम कर रहे हैं, मगर उनका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आ रहा है। अगर मैं यूं कहूँ कि उनका रोल जो है सोसाइटी में प्राइवेट स्कूलों का पढ़ने और पढ़ाने में हमारा गवर्नमेंट है वो टीचर के लिए बहुत फंडिंग करता है। जो हमारे, अब मैंने डाइट में भी काम किया है, एज प्रिंसिपल में रही मैं, एज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में वहाँ रिटायर हो गई। वहाँ पे मैंने देखता है कि गवर्नमेंट कितना एक टीचर पे खर्च करती है फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सुरेश जी, डॉक्टर GN यतू एजुकेशन के डायरेक्टर आए हैं आज। जी जी जी। क्या आप ये चाहते हैं कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है रहबर तालीम टीचर्स की, जो 20 साल से ट्रांसफर नहीं हुए, जी जी जी, जो 25 साल से ट्रांसफर नहीं हुए, जो कोई रिटायर होने को भी आया है, एक ही जगह पे काम कर रहा है, जी जी, जो कह रहे हैं कि आप नहीं, ट्रांसफर एक जान है, जी एक जी, रूह है, जी जी, बराबर ट्रांसफर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे नोटिस लेनी चाहिए सरकार को कि जी 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 जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मैंने जो कही गई है मुझसे, हनीफा जी ने कही है, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, उसने कहा कि एजुकेशन की जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है वो चेंज होनी चाहिए। एक एजुकेशन की जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है और मेडिकल की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो मेरिट पे आएगा एजुकेशन में उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए, जो मेरिट पे आएगा मेडिकल में उसकी सिलेक्शन। ऑनलाइन क्लासेस में जब बच्चों के पास स्मार्टफोन्स आ गए, उस स्मार्टफोन से कुछ डिस्ट्रक्शन आ गई, जो बच्चे डिरेल, जो ट्यूशन क्लासेस लगे उसने भी एक बहुत खिलाफ नहीं मानते हैं। बारामूला के जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, दे इंटरवीन, दे गो टू ऑफिसेस, दे गो टू ऑफिसर्स, दे मेक इट पॉसिबल कि उनका ठीक से चले। ये नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अगर हम करेंगे, अगर हम ठान लेंगे, पेरेंट एक ठान लेगा, एक टीचर ठान लेगा, अपने बच्चों को दाखिल करेगा गवर्नमेंट स्कूल में, अल्लाह की कसम वारी नारी, हमने ही, टीचर्स ने ही इसको डिरेल किया। अच्छा, अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, प्राइवेट स्कूल का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, ओके, लेकिन ट्यूशन वो गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन मुझे पेरेंट्स ने खुद से लाया। ऐसा है कि मुझे पेरेंट्स दे आस्क मी, आप हमारे बच्चों का एप्टीट्यूड बताओ, हमारे बच्चे को एप्टीट्यूड किसकी तरफ है, तो हम उसको उसी में लगाएं। फोन आया कि आप, रूफ साहब का ही फोन आया कि आप जाओ, क्राउंगशुन कॉलोनी से एक स्कूल है वहां जाओ। मैंने देखा तो आप नहीं बिलीव करोगे कि बच्चे बेचारे खुद ही बैठे थे क्लास में, आधे खेल रहे थे, आधे कुछ कर रहे थे, टीचर सारे, आधे क्या कहूँ, आधे खेल रहे थे, आधे बैठे थे, आधे सोए थे। मैं बिलीव अभी नहीं कर रही हूँ क्या वो उस्ताद ही थे। सच की बात आपने कही, वो तो सही बात में एक ही जगह रहते हैं, उनका कोई ट्रांसफर सिस्टम नहीं है, तो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। वो तो बदकिस्मती है मेरे ख्याल में, अगर उनको ट्रांसफर हो जाती, अगर वो कहीं अपने उस, वो कहते हैं ना कुएं की मेंढक, उससे निकलते, वो भी कुछ। या आपको रूफ साहब ने ये कहा कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सही बात है। अगर एक टीचर कुछ गलती करता है, फिर हेड को पूरी अथॉरिटी है, he or she can take action against the very particular person, but the thing is कहीं ना कहीं से पुल्स प्रेशर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमने दावत दी है मैडम सुरैया जी को, जो माहिर तालीम रही है, एक स्कॉलर है सोपोर में, और महकमा तालीम में बहसीत प्रिंसिपल इन्होंने काम किया है। बहुत कोशिश रही है इनकी कि महकमा तालीम को जला बख्शें, महकमा तालीम में सुधार लाया जाए। तो इस सिलसिले में हम मैडम सुरैया जी
का प्रोग्राम में आने का खैर मकदम कर रहे हैं और इनका शुक्रिया भी कर रहे हैं प्रोग्राम में आने का। तो सबसे पहले हम मैडम सुरैया जी से जानना चाहेंगे कि इन्होंने ज़िंदगी की शुरुआत किस तरह से की है, पैदाइश कहाँ पे हुई है, तालीम कहाँ पे पाई है और रोज़मर्रा ज़िंदगी के हालात और मुलाजमत किस तरह से इन्होंने निभाए हैं। मैडम सुरैया जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया गुलाम हसन साहब, आपका बहुत बहुत, आपने हमें इसमें दावत दी। तो हमसे भी जानना चाहा कि हमारे जो माजी का जो रहा है वो कैसा रहा है बहैसियत लेक्चरर, बहैसियत प्रिंसिपल और बहैसियत सोपोर की एक औरत के नाते। जी, आपने पूछा है कि हमारी पैदाइश और तालीम, इब्तदाई तालीम कहाँ पे हुई। मैं बांडीपुरा में पैदा हुई हूँ, तो बांडीपुरा में ही मेरी तालीम हुई। उसके बाद मेरा पीजी ग्रेजुएशन श्रीनगर में हुआ और पीजी के दौरान ही मेरी शादी हुई यहाँ सोपोर में। तो यह है कि मैंने फिर अपनी जो मेरा पीजी था, पीजी केमिस्ट्री में मैंने पीजी किया है, वो मैंने शादी के बाद ही कंप्लीट किया। अल्लाह का करम बहुत रहा कि फिर मैं एज लेक्चरर आ गई थ्रू पीएससी। तो सबसे पहले मेरी जो एडजस्टमेंट हुई वो कोपारा के बिलगाम हायर सेकेंडरी में बहैसियत लेक्चरर मैं अपॉइंट हुई 1986 में। उसके बाद फिर मेरी ट्रांसफ़र हो गई बांडीपुरा, वहाँ मैं 7 साल रही। फिर 1995 में मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी सोपोर में बहैसियत लेक्चरर मेरा तबादला हुआ। तो सोपोर के हायर सेकेंडरी में मेरा कदम ठहरते ही एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे उस वक्त भी तकरीबन 1100-1200 बच्चियाँ ज़ेर तालीम थी। लेकिन हमारी जो उस वक्त की प्रिंसिपल मोहतरमा मिस रकीमा, उसके साथ एक बहुत अच्छा टाइम गुजारा। उनका डिसिप्लिन, तब तक तो हम बिल्कुल ये समझो बिल्कुल वो अधूरे थे, डिपार्टमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, टीचिंग लर्निंग का वो उतना कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन उनके ज़ेर निगरान जो हमारा वो टाइम रहा वो बहुत अप्रिशिएबल था। वो बहुत ही डिसिप्लिन लेडी थी अपने टाइम पे एज प्रिंसिपल, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र बुमै हायर सेकेंडरी में हुई। वहाँ भी अल्लाह का करम रहा, वहाँ मसूदी साहब प्रिंसिपल रहे, गुलाम बी मसूदी जो एज जॉइंट डायरेक्टर रिटायर हो गए। उनके साथ भी अलग तरीके से काम करने का मौका मिला, तो वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मैं फिर वापस ट्रांसफ़र हो गई गर्ल्स हायर सेकेंडरी सोपोर। तो कुल मिला के मैंने तकरीबन 18 साल एज लेक्चरर गर्ल्स हायर सेकेंडरी सोपोर में काम किया। तो फिर उसके साथ मेरी फिर प्रमोशन हुई एज प्रिंसिपल। इसी हायर सेकेंडरी सोपोर गर्ल्स से मेरी प्रमोशन हुई। फिर अल्लाह का करम फिर रहा, मैं बुमै हायर सेकेंडरी में एज प्रिंसिपल तैनात हुई। तो ये सफ़र मेरा लेक्चरर टू प्रिंसिपल रहा। मैडम सुरैया जी, आपने ज़िंदगी की जो शुरुआत की है जी इसमें आपने पहले बचपन गुजारा है, जी फिर प्राइमरी की जो एजुकेशन ली है, जी ये कहाँ से ली है? प्राइमरी एजुकेशन मेरी दरसगाह बांडीपुरा में जो आजकल दारुल उलूम रहीमिया है, तो वहीं में मेरी प्राइमरी जो मेरी इब्तिदाई तालीम वो वहीं पे हुई। फिर सेकेंडरी एजुकेशन में आई वो है आप, फिर गर्ल्स, हायर एजुकेशन में जी भी? जी, गर्ल्स हाई स्कूल बांडीपुर। जी, फिर हायर एजुकेशन में आए आप? ग्रेजुएशन मैंने एमए रोड से की है, वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर से। तब 11th और 12th कॉलेज में ही होता था, तो मेरी वहीं हुई है। फिर इस दौरान बहुत सारे ऐसे असातिज़ा या टीचर आपको मिले हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है। जी 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 अभी तक आपके जहन में कोई है ऐसा जी उस्ताद या टीचर जी जो आपके जहन में बराबर उसकी यादाश्त है कि इसने वैसा पढ़ाया है, इसने ऐसा पढ़ाया है या इसने कमाल का पढ़ाया है कोई? जी जी, एक हमारे उस्ताद थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मोहतरम जवार साहब। वो दरसगाह में हमें कुरान शरीफ पढ़ाते थे, अरबी पढ़ाते थे और उर्दू पढ़ाते थे। उनका मुझे बहुत बहुत उनको मैं याद करती हूँ, क्योंकि वो मुझे, आप ऐसा समझेंगे वो हर नमाज में मुझे याद होते हैं, क्योंकि कुरान शरीफ
جو قرآن شریف کی جو تعلیم ہوئی ہے وہ انہی کے تھرو ہوئی ہے، جبار صاحب، اور ایک ہارون صاحب تھے وہاں، عبدالرشید ہارون، وہ بھی بانڈی پورہ کے ہیں، تو ان کا بھی انتقال ہوا ہے، اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے۔ انہوں نے بھی کمال کا ہمیں پڑھایا ہے، جو مجھے ابتدائی تعلیم میں یاد رہے ہیں میرے وہ اساتذہ صاحبان۔ اور پھر گریجویشن میں جی ایم بانڈے صاحب وہ فزکس پڑھاتے تھے، وہ بہت یاد آتے ہیں کیونکہ ان کے پڑھانے کا طریقہ بھی بہت، وہ فزکس پڑھاتے تھے، بہت الگ تھا، منفرد تھا۔ جی میڈم، اس دوران آپ کو بہت سارے کولیگ بھی ملے ہوں گے، جی جو ابھی کوئی آئی ایس بھی ہوگا، کوئی کے ایس بھی ہوگا، یا کوئی کمشنر سیکرٹری بھی ہوگا، جی ہے، مگر جو یہ تعلیم کا جو ٹینر رہا آپ کا حاصل کرنے کا، اس دوران تعلیمی ماحول کیسا تھا؟ تعلیمی ماحول بہت اچھا تھا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس سیلیبس نہیں ہوتا تھا، جو ہمیں بک چاہیے ہوتی تھی لائبریری میں، وہ میں ہمیشہ یاد کرتی ہوں کہ ہم ان بکس کے پیچھے پڑھتے تھے لائبریری میں، پھر ہمیں لائبریرین بتاتی تھی کسی اسٹوڈنٹ نے لی ہے، آپ 15 دن کے بعد آ جاؤ، تو وہ ایک پڑھنے کا ایک الگ ماحول تھا، اور لائبریری کا شوق بھی تھا۔ لائبریری کے لیے ایک الگ ٹائمنگ تھی۔ وومنس کالج کی میں بات کروں، وہاں ہم جب جاتے تھے اتنا اچھا ڈسپلن ہوتا تھا، 11th کا الگ تھا، 12th کا الگ پروگرام تھا، بی اے فرسٹ ایئر کا الگ تھا، فائنل ایئر کا الگ تھا، تب سیکنڈ ایئر نہیں ہوتا تھا، فرسٹ ایئر فائنل ایئر ہوتا تھا۔ لیکن جو بکس کا کلچر تھا وہ نہایت ہی انمول تھا۔ ٹیوشن کی تو بات ہی نہیں تھی، ٹیوشن تو بالکل نہیں، آلدو میں بھی ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، تو لیکن ٹیوشن کی تو بات نہیں تھی۔ ہم تو جو بھی پڑھتے تھے کالج میں، اسکول میں، اور خود سے نوٹس بناتے تھے۔ آپ بنا ٹیوشن کے پڑھے ہیں اور مسلسل گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھے ہیں؟ جی جی جی، خالی میرا 8th تک، 6 7 تک میں وہ درسگاہ میں پڑھی ہوں، کیونکہ میں نے انگلش فرسٹ سے ہی پڑھا ہے۔ تو جب میرا ہائی اسکول میں ایڈمیشن ہوا تو پھر میں مانیٹر بنائی گئی، کیونکہ مجھے انگلش کے سارے سینٹینس آتے تھے، لیکن دا کریڈٹ گوز ٹو دیٹ درسگاہ اسکول۔ تب وہ اسلامیہ درسگاہ، اسلامیہ اسکول ہوتا تھا، جو آج کنورٹ ہو گیا ہے انٹو رحیمیہ، جو بہت بڑی یونیورسٹی بن گئی ہے، رحیمیہ، دارالعلوم رحیمیہ۔ تب وہ درسگاہ اسکول تھا، لیکن ہم وہاں انگلش بالکل سرے سے ہی پڑھتے تھے۔ پھر آپ ہائر ایجوکیشن میں آئے ہیں، پھر آپ نے زندگی کا دوسرا رخ اختیار کیا ہے کہ روزمرہ کام کاج کے میدان میں آئے ہیں، جہاں پر آپ کو روزگار وغیرہ ملے، تو آپ لیکچرر بن گئی ہے، پھر پرنسپل آپ آئے ہیں، جو ریٹائر بھی ہوئے ہیں آپ۔ تو اس دوران آپ نے جو پڑھائی کا سلسلہ رکھا، یا بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ، کیا وہ وہی تھا جو آپ نے ان اساتذہ سے لیا تھا جنہوں نے آپ کو پڑھایا، یا کہیں ان سے زیادہ یا کہیں ان سے کم؟ ماحول تو پڑھنے کا بہت اچھا تھا، 86 کے لے کر 92 تک، جب تک وہ ملٹنسی کا پیریڈ تھا۔ ملٹنسی کا پیریڈ میں تو بہت ڈیٹوریٹ ہو گیا، اوپر سے سوپور وہ تو ہائیلی ڈسٹرب تھا۔ ہم جب سوپور میں جاتے تھے جاب کے لیے، پریشانی ہوتی تھی، کہیں نہ کہیں سے پتھر، کچھ نہ کچھ بہت مسئلے تھے، لیکن پھر بھی سنبھل گیا، الحمدللہ سنبھل گیا۔ یہ کہیں گے ود ایفرٹ آف گورنمنٹ اینڈ جو پبلک تھی، اس میں یہ سدھار آ گیا۔ اور تب جب وہ 3 مہینے 4 مہینے کنٹینیوس وہ بند رہتا تھا، پھر ہم نے ونٹر ٹیوشننگ سٹارٹ کی، اس کے لیے گورنمنٹ نے ہمیں پے بھی کیا، ہمیں ڈبل پے ملا۔ تو وہ ونٹر ٹیوشننگ پھر ہم جنوری فیبروری مارچ میں اس کو کور کرتے تھے۔ مطلب میں یہ کہوں کہ گورنمنٹ نے اپنی انتھک کوششیں کی ہیں، اور جب تک میں اپنے خیال میں دیکھتی ہوں، اپنے نظریے سے دیکھتی ہوں، گورنمنٹ کہیں نہ کہیں ہر طریقے سے اب بہت واسٹ ہو گیا ہے، مطلب دے آر گیونگ فنڈس، بیکاز اب میں ایز پرنسپل بھی تقریباً 13 سال رہی، اس کے بعد میرا ڈسٹرکٹ آفیسر میں ریٹائر ہو گئی، تو ایز پرنسپل بھی میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ از ہیلپنگ اے لاٹ۔ پہلے ہی ہم 8 تک بچوں کو جو گورنمنٹ بکس دیتی ہیں، جو گورنمنٹ یونیفارم دیتی ہے، فری ایجوکیشن ہے، تو وہ ایک بہت بڑا، that's a big amount government is investing on every student، مطلب it's for everyone،
مطلب کوئی رائے وغیرہ نہیں ہے. دین وہ بیٹی انمول, کیونکہ میرا ایسا ٹینیور رہا ہے, میں نے خالی گرلز انسٹیٹیوشن میں کام کیا ہے, تو جہاں میں نے باریکی سے دیکھا ہے کہ فیمیل ایجوکیشن کے لیے گورنمنٹ از ڈوئنگ اے لاٹ, بہت بہت کچھ کر رہی ہے. ڈائریکٹرز تھے ہمارے, رفیق صاحب تھے, مطلب ونڈرفل ڈائریکٹر. اس کے بعد ہماری شگفتہ میڈم تھی, اتنی اچھی ڈائریکٹر, مطلب روبرو میں ان کے ساتھ بات ہوئی ہے. تو آپ کی انفارمیشن کے لیے میں ایک مجھے اچانک یاد آ گیا, جب میں نے 2007 میں ایز پرنسپل وومن ہائر سیکنڈری میں جوائن کیا, تو ہماری ایک میٹنگ ہوئی, شگفتہ میڈم تھی تب 2007 میں. تو انہوں نے ایک, کیونکہ اب سلسلہ تھا کہ بچوں کا وجود ٹھیک کرنے کے لیے, بچوں کی مطلب یہ جو ان کا ان بورن ہے, کیپیسٹی ہے, وہ باہر لانے کے لیے میگزینز رکھتے ہیں. وہ آپ کو بھی پتا ہوگا, اسکول میگزینز کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تھا بیکاز آف ملیٹنسی. تو شگفتہ میڈم نے پھر سے آغاز کیا. شگفتہ میڈم نے ایک میٹنگ میں ہماری بلائی, میں ریسنٹلی ایز پرنسپل آئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ جلد از جلد مجھے کاپیاں بھیجو میگزین کی. وومن ہائر سیکنڈری کا میگزین زینگیر, اس کا نام ہے زینگیر. تو زینگیر میگزین ہم نے اب کوشش کی, کیونکہ اب نئے تھے اور شگفتہ میڈم کا اپروچ اتنا اچھا تھا کہ دیٹ واز امپریسو. تو میں نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی. تو میں گئی اپنے کلارک کے ساتھ, میں نے ان کو پریزنٹ کیا ٹیبل پہ ڈائریکشن آفس میں میگزین, زینگیر میگزین. بہت خوش ہوئی. تو انہوں نے کہا دس از دا فرسٹ میگزین فرام ڈسٹرکٹ بارہمولہ, آئی ایم ریسیونگ فرسٹ میگزین فرام ڈسٹرکٹ بارہمولہ. اور کوئی اننت ناگ کے کوئی پرنسپل آئے تھے, بہت خوش ہوئی. کہا میڈم آپ کیا لینا چاہتی ہو اس کے بارے میں, آپ کو کیا ایوارڈ چاہیے اس کے لیے. میں نے کہا میں نے سنا تھا, جب میں انٹر ہو گئی وہاں پہ کوٹھی باغ کے ہائر سیکنڈری کی پرنسپل تھی, بہت سارے تھے, وہ کوشش کر رہے تھے ٹور کا, فیمیل ایجوکیشن ٹور. تو میں نے کہا میڈم مجھے بھی ٹور چاہیے. کہا یہ فیمیلز کے لیے. میں نے کہا جی میڈم میں کو ایڈ میں کام کرتی ہوں, وہاں پہ بھی فیمیلز ہیں. تو کہا کوئی بات نہیں, ارینج ٹور فار 8 گرلز فرام یور اسکول. میں نے کہا ٹھیک ہے میڈم. تو پھر 7 دنوں میں سارا کچھ کیا. 500 پر اسٹوڈنٹ کو بھرنے تھے, پھر وہ 500 ان کو واپس دیے گئے. تو میں نے ارینج کیا. دیٹ واز دا ہسٹری, دیٹ ٹور میڈ دا ہسٹری ان وومن ہائر سیکنڈری. دیٹ واز فرسٹ ٹائم girls visited so many places outside the state. تو on مطلب اس میگزین کے معاوضے میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ where there is a will there is a way. تو وہ بہت خوش ہو گئی, اور پھر ہم نے وہ ارینج کیا. تمدو کو اس دن کیا مسئلہ ہوا, اس دن بومائی میں اسی دن رات کو فائرنگ ہو گئی. میرے ایک قابل وہ 4th کلاس میں تھا, اعجاز راتھر, اس وقت وہ کلارک ہے, شاید وہ راجپورہ رامپورہ میں وہیں پہ ہے. تو میں نے اسی کو بھیجا. اس نے پھر کیونکہ میں یہاں سے نہیں گئی, وہاں سارا بند تھا. جو نانوائی ہوتا ہے, نانوائی کے پیچھے کے دروازے سے ساری 7 لڑکیوں کو لے کے وہ سری نگر پہنچا ڈائریکشن آفس میں. میڈم کو فون پہ کنوے کیا کہ میڈم کوڈ ناٹ کم, میں نہیں جا سکی, حالات خراب تھے. تو لڑکیوں کا ٹور بالکل باحفاظت, وہ انشاءاللہ پھر 21 دن کے بعد گھروں کو واپس آ گئی. مطلب میں یہ کہنا چاہتی ہوں, یہ اتنی ساری بینیفٹس ہمیں پرائیویٹ سکولز میں نہیں ملتی ہیں. پرائیویٹ سکولز میں آئی ایم ناٹ اگینسٹ پرائیویٹ سکولز, بالکل نہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں وہاں ایک پومپ اینڈ شو ہوتا ہے, کیونکہ ان کو ایک ایسا ہے جو وہ کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے, وہ منی انویسٹ کریں گے وہ اپنی مرضی سے کریں گے. ہماری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, لیکن اب جہاں تک میری 12 سال کا تجربہ ہے, یہ ریسٹرکشنز ختم ہو گئی ہیں. گورنمنٹ از ڈوئنگ اے لاٹ. میں نے جو کچھ بھی چاہا میں نے وہ کیا. بی اٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سوپور, بی اٹ ہائر سیکنڈری اسکول بارہمولہ, بی اٹ وومن ہائر سیکنڈری اسکول. دیز آر دا 3 ایگزامپلز وتھ می, جہاں پہ مجھے جو کمی لگی, ود دا ہیلپ آف مائی ٹیم, ود دا ہیلپ آف مائی ہائی آفیسرز, آئی کوڈ ڈو اٹ. اینڈ آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ بتا دوں کہ میں نے MLA's فنڈس بھی لیے ہیں. میں نے اس گرلز ہائر سیکنڈری سوپور کے لیے ایکس MLA محمد اشرف میر سے, انہوں نے مجھے فنڈنگ کی ہے, ہم نے یہاں پارک بنائی ہے.
تو میں نے ہمارے جب میں مصرا جی کے ٹائم پہ ایز لیکچرر کام کر رہی تھی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جناب غلام سلم کار صاحب، انہوں نے 3 لاکھ روپیہ دیے خالی گرلز کی 3 باتھ رومز کے لیے، اور یہ بات ہے 2001 کی۔ 2001 میں 1 لاکھ کا قیمت کیا ہوگا، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ بات کہ کار صاحب نے کہا کہ ایک ان بچوں کے لیے ڈریسنگ روم بنائے تاکہ وہ اپنے سنبھال سکیں گے، باتھ روم بھی ہوگا، ایک ڈریسنگ روم بھی ہوگا۔ تو مجھے جناب جو اس وقت کے ایم ایل اے ہیں جناب ارشاد رسول کار صاحب، انہوں نے بھی اس گرلز ہائر سیکنڈری کے لیے 3 سال پہلے، میری ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے یہاں کے آڈیٹوریم کے لیے اس وقت بھی ہمیں پیسے دیے۔ تو لیکن اپروچ کرنا چاہیے، once you approach, once a head thinks کہ this is my baby, I have to take care of it، ہو جاتا ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے نہیں۔ تو یہ تو ہوا بومے ہائر سیکنڈری کا۔ میں نے یہاں گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سوپور سے 2012 میں 12 بچوں کا بیچ ٹور کے لیے بھیجا، وہ بھی ہسٹری تھا کیونکہ یہ ہائر سیکنڈری اسکول بہت پرانا ہے، 1917 میں یہ اسٹیبلش ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ 1960s میں یہ ٹور ہوا تھا۔ 1960 کے بعد 2012 میں ٹور پھر سے ریپیٹ ہو گیا۔ مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ از ڈوئنگ once you will utilize the things in a proper way۔ ماما شفیع راہتر صاحب ڈائریکٹر رہے ہیں، ان کا مجھے ایک بار یاد ہے، ہمارا امپا میں ٹریننگ تھی، تو وہ پرنسپل کی ایسے آگے وہ امپا ٹریننگ میں، تو انہوں نے وہاں ایسے جلد میں پوچھا کون کہاں سے کس ہائر سیکنڈری کا پرنسپل ہے۔ جب میرے سامنے پہنچے کہنے لگے میں نے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سوپور کبھی نہیں میں گیا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ میں نے کہا سر آ جائیے۔ اچانک سے وہ سرپرائز وزٹ میں آ گئے۔ سرپرائز وزٹ میں یہ جو میں اس وقت آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، یہ میرے ایکس کولیگز بھی سنتے ہوں گے، آدھے ریٹائر ہوئے ہوں گے، آدھے اس کی میرے پاس they will bear the witness۔ جب وہ آ گئے بہت خوش ہو گئے، تو میں نے کہا سر یہ جو میرا اسکول ہے، یہ کیونکہ میں جانتی تھی یوزولی میٹنگز ہوتی تھی، ہم ڈائریکشن آفس جاتے تھے ڈائریکٹرز کے پاس، تو وہاں ہمیشہ کوٹھی باغ کا ذکر ہوتا رہتا تھا کہ کوٹھی باغ بالکل اس کے دامن میں ہے ڈائریکشن آفس کے۔ میں نے کہا سر یہ جو میرا اسکول ہے نا، یہ میرا کوٹھی باغ ہے، میں اس کو کوٹھی باغ سمجھتی ہوں کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کا ہے، لیکن میرے لیے کوٹھی باغ ہائر سیکنڈری۔ ہنس پڑے، کہا اب آپ کیا چاہتی ہیں، میں بہت امپریس ہوں، یہ ہے سب کچھ ہے، کلاس ورک ٹھیک ہے، وہ ہے یہ، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے بہت پریشانی ہے کمپیوٹر لیب کی، یہاں کمپیوٹر لیب ٹھیک نہیں ہے۔ اسی وقت انہوں نے 6,72,000 کا چیک دیا، تو ہم نے پھر کمپیوٹر لیب رینوویٹ کی وہاں پہ۔ تو جہاں بھی یہ ہوئی ان 2 سکولز کی بات۔ 3rd اسکول گرلز ہائر سیکنڈری بارہمولہ، وہاں پہ ایک لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ تھی ہوم سائنس اسٹریم کی اور تھی کامرس اسٹریم کی، اور یہاں پہ وہاں وومینس کالج جو وہاں دونوں اسٹریمز چلتی تھی، مطلب ان کو بچوں کو 12th کے پاس وہاں وہ جا سکتے تھے۔ میرے پاس سول سوسائٹی ایک اچھا ماحول لگا مجھے ایجوکیشن کے حوالے سے، وہاں جو ہی میں نے وہاں جوائن کیا 3-4 دنوں کے بعد سول سوسائٹی مجھ سے ملنے آ گئی۔ تو سول سوسائٹی نے کچھ مسئلے میرے پاس رکھے، ان میں ایک یہ بھی تھا ہوم سائنس کا، کامرس کا۔ ہماری بچیاں کنٹینیوس سائنس اور آرٹس میں پڑھ کے یا تو میڈیکل میں جائیں گی یا انجینئرنگ میں، کوئی نہیں جا سکے گا، ایٹ لیسٹ دے وڈ گو فار گریجویشن ان ہوم سائنس اینڈ کامرس، تو ان کے لیے فیوچر ہے، وہ ہے۔ تو آپ یہ کیجیے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ ہمارے ڈائریکٹر تھے جی این اتو صاحب تب، اور تھی ہماری سی ایم تھی محبہ مفتی صاحبہ، اور تھے الطاف صاحب ایجوکیشن کے منسٹر آف اسٹیٹ، وہ آ گئے، اسکول کا جائزہ لیا، تو یہ آن پیپرز وہیں پہ ہو گیا۔ اور پھر اپریسیشن کے لیے وہاں پہ سول سوسائٹی نے اپریسیشن نوٹ بھی بھیجا، لیکن یہ جو گردوارہ پربندھک کمیٹی ہے انہوں نے مجھے آنر کیا، دے ایوارڈڈ می، کہ سچ میں آپ نے ہماری بچوں کے لیے یہ کام کیا۔ تو میں پھر سے یہ بات دہراؤں گی، جب آپ کرو گے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہیں گے کہ نہیں ہو جاتا ہے، گورنمنٹ سکولز میں نہیں ہوتا ہے۔ یہاں کا جب میں نے یہاں جوائن کیا
2010 میں بہت مشکلات تھے. اب آپ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ جانتے بھی ہیں کہ میتھ کا جو 10th کا میتھ جو پڑھاتی تھی, شی واز جسٹ BSc اسٹوڈنٹ. میں نے ماشاءاللہ وہ زندہ ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, ہمارے ایکس CO یہ گنائی صاحب, میں گنائی صاحب کے پاس گئی, میں نے کہا سبجیکٹ ٹیچر مجھے میتھ کا چاہیے. ود ان نو ٹائم انہوں نے مجھے فرنش کیا. ایک بات ہے, ہمیں کوزی رومز میں آنا ہے, آفسز میں سے باہر نکلنا ہے, بچوں کی پرابلمز لے کے آگے جانا ہے, پرابلمز حل ہو جاتی ہیں. تو یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم کیوں کریں کیوں نہ کریں. اپنے اس روم سے باہر آ کے MLAs کو بھی ٹچ کیا, گورنمنٹ آفسز کو بھی ٹچ کیا, ایوری وائر آئی ہیو گون. جب میں نے اس اسکول کا ذکر لیا, میں نے اپنے ہسبینڈ کو, ہی از ریٹائرڈ انجینئر, میں نے ان کو آف ٹائم میں 5 بجے کے بعد اسکول لیا. میں نے کہا آپ پلیز اس کی کنسٹرکشن دیکھو, کیا ہم اس کے اوپر چڑھا سکتے ہیں جو وہاں پہ اس وقت لائبریری ہے گرلز ہائر سیکنڈری میں. اچھا پھر ایسا ہوا, پھر ایک بار یوں ہوا کہ رزلٹ کا مسئلہ آ گیا. ڈائریکٹر تھے یہ ہمارے ڈاکٹر فیصل احمد شاہ فیصل, انہوں نے یہ کیا کہ جن کا رزلٹ خراب ہوگا, یہاں رزلٹ خراب تھا, میں نے جوائن کیا 10 میں, یہ 8-9 کا رزلٹ تھا, لیکن فیس تو مجھے ہی کرنا تھا. تو پھر میں نے اپنی وہاں ڈیمانڈس رکھی, آپ پلیز یہ دیکھ لیجئے. پھر انہوں نے مجھے یاد ہے ابھی بھی, انہوں نے مجھے ایک آرڈر دیا, آپ زڈیو سوپور کے پاس جائیں, آپ وہاں ڈیٹیکٹ کریں ٹیچرز جو بھی سبجیکٹ ایکسپرٹ ہوں. تو الحمدللہ سب کچھ ہو گیا. میڈم آپ نے اتنا سارا کام کیا ہے جی محکمہ ایجوکیشن میں, جی بڑی کوشش کی ہے آپ نے اس میں سدھار لانے کی جی اور اس کو ڈیولپ کرنے کی. جی ایک طرف سے آپ جیسے ہونہار ٹیچر, ہونہار لیکچرر, قابل لیکچرر, اور ایک طرف سے میں یہ کہوں کہ لوگ اس محکمے پر انگلی اٹھا رہے ہیں, محکمہ تعلیم کی میں بات کر جی رہا ہوں, جی 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 کہ یہ پٹری سے اتر گیا ہے. جی اب وہ تعلیم کا جو ماحول ہے, اب جو تعلیم کا جو سسٹم ہے وہ پٹری سے پورا اتر گیا ہے, اور قابل وہ ٹیچر جو تھے وہ نہیں رہے ہیں, قابل جو استاد تھے وہ نہیں رہے ہیں. استادوں کو دلچسپی پڑھنے یا پڑھانے میں نہیں ہے. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کس لگن سے, کس محنت سے آپ نے بچوں کو پڑھایا اور محنت کی ہے, ہر ایک دروازہ آپ نے کھٹکھٹانے کی کوشش کی ہے, اور کوئی نہ کوئی چیز آپ لے آئی ہے تعلیم بچوں کے لیے. مگر کیوں ہوا یہ, پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جو ہمارا یہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ پٹری سے ادھر گیا ہے, یہ ڈیریل ہوا ہے. بچے جہاں ہم دیکھیں کہ ہمارے جو سکول ہے گورنمنٹ سکول, ان کا رزلٹ بہت خراب آ رہا ہے, بہت خراب آ رہا ہے, بنسبت کہ جو ہمارے پرائیویٹ سکول ہے جہاں ہمارے استاد بہت ہی کم اجرت پر کام کر رہے ہیں, مگر ان کا رزلٹ بہت ہی بہتر آ رہا ہے. اگر میں یوں کہوں کہ ان کا رول جو ہے سوسائٹی میں پرائیویٹ سکولوں کا پڑھنے اور پڑھانے میں بہت بہتر ہے. جو ذمہ داری لی تھی سرکار نے بچوں کو پڑھانے میں یا تعلیم کا ماحول یہاں پیدا کرنے میں, وہ نہیں رہا ہے. سوال تو آپ نے بہت اچھا پوچھا ہے. اصل میں مسئلہ یوں ہے کہ پہلے میں اپیرنس کی بات کروں. جب ہم گورنمنٹ سکولز کی اپیرنس کا سوال ہے, پہلے سے بہت بہتر ہے. میں آپ کا سوال میں نہیں بھول پاتی ہوں, مجھے اس کا پورا خیال ہے, لیکن میں یہ کہوں اٹریکشن. میں نے گرلز ہائی سیکنڈری اسکول سوپور میں فرسٹ آف آل جب میں 10 میں آ گئی یہاں پہ, میں نے دیکھا کہ بچے کیوں یہاں کم آئیں گے, وائی, کیونکہ یہاں پہ سیٹنگ ارینجمنٹ نہیں تھا. اور سیٹنگ ارینجمنٹ کے حوالے سے میں نے یہاں فکسڈ بینچنگ کروائی ہے 4-5 کلاس رومز میں, 6 کلاس رومز میں. تو ٹو میک اٹ اٹریکٹیو, کیا کہ بچوں کو یہ نہ لگے کہ ہم اچھے اسکول میں ہمارا سیٹنگ ارینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, وہ ڈیسک ہے, وہ ٹول ہے. میں نے فکسڈ بینچنگ کروائی. اس کے لیے میں نے خصوصی ایک ٹیم رکھی تھی. اس وقت وہ پرنسپل ہے فیاض احمد ملک, ہی از ان پرنسپل پٹن. تب وہ یہاں میرے انڈر کام کر رہے تھے ایز لیکچرر. دوسرا ہے سجاد احمد لون, ہی از پرنسپل ان پلہالن. اور ہے ریٹائرڈ چورو
चोरू साहब के भाई जो हमारे चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के, तीसरा है एक और टीचर काबू साहब, और भी बहुत सारे थे जो उनकी टीम मैंने बनाई. दे वेंट फ्रॉम डोर टू डोर ताकि हमें सस्ती लकड़ी मिले. हमने वो आउट ऑफ लोकल फंड्स कराई. मैंने अपनी जेब से नहीं पैसे दिए, बच्चों से नहीं लिए, सोसाइटी से नहीं लिए, किसी एमएलए से नहीं लिए. हमने स्कूल के फंड से वो पैसे लिए. हमने बच्चों के लिए अट्रैक्टिव बनाया. रोल बढ़ता गया, उससे रोल बढ़ता गया. सेकंड थिंग, गुड टीचर्स हमने लाए, क्योंकि रिजल्ट जब डिरेल हो गया, ख़त्म बहुत पीछे था 8-9 में, फिर मैं 10 में मैंने ज्वाइन किया, 11 से मैंने एक काम स्टार्ट किया. I made it attractive because I thought it's on my brains, it's on my head, I owe it and I have to face it. मैंने उसी हिसाब से एक चैलेंज लिया. हाँ, अब स्टूडेंट्स की बात है. जहां तक मैं समझूं 20 तक तो भी ठीक था. जब 20 में कोविड आ गया, फिर ऑनलाइन क्लासेस हो गए. जहां तक मेरी नॉलेज है, उस ऑनलाइन क्लासेस में जब बच्चों के पास स्मार्टफोन्स आ गए, उस स्मार्टफोन्स से कुछ डिस्ट्रक्शन आ गई, जो बच्चे डिरेल हो गए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्यूशन क्लासेस. जो ट्यूशन क्लासेस लगे, उसने भी एक बहुत खिला पैदा किया. बच्चे स्कूल में बहुत कम आए. आपको शायद ये वैसे याद हो, पता होगा कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे 11th-12th में नहीं जाते हैं. दे डोंट एंटर इनटू स्कूल्स. प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को वो सीधे एडमिशन करते हैं एंड दे जस्ट मूव टू श्रीनगर, और जो इनको कैचमेंट में अपने ट्यूशन सेंटर्स होंगे. तो इट्स अ डील नाउ बिटवीन पेरेंट्स एंड द स्कूल अथॉरिटी. थर्ड थिंग इज कि पेरेंट्स भी उतने नहीं बच्चों को नहीं देखते हैं. गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये मेरे टीचर्स भी सुनते होंगे, कि हमने पेरेंट टीचर मीट स्टार्ट की है 2010 में. बेचारे वो गरीब लोग गर्ल्स हायर सेकेंडरी में उन्हें एडमिशन लिया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब अच्छा होने लगा, टीचर्स भी अच्छे रहे, लैब्स भी बहुत अच्छी फर्निश मैंने करवाई, उसके बाद रोल बढ़ता गया. जब मेरा ट्रांसफर हो गया 2016 में बारामूला, उस वक्त गर्ल्स हायर सेकेंडरी का रोल 1800 हो गया था. 1800. और आपको पता ही वहाँ जगह भी बहुत कम है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से सब कुछ ठीक होता था. जब वहाँ पे रोल 1100 था, तब शिफ्ट सिस्टम किया था. जब मैं एज लेक्चरर थी तब शिफ्ट सिस्टम होता था. मॉर्निंग में शिफ्ट होता था, इवनिंग में शिफ्ट होता था. लेकिन अल्लाह का करम रहा, 1800 रोल में भी हमने शिफ्ट सिस्टम नहीं किया, क्योंकि मुझे वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज लगी. उसके बाद हमने वो मैनेज किया. 0 क्लासेस लेते थे, चलता था. अब आपने डिरेल की बात की है. डिरेल की बात में मैं ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि अब ये कुछ महीने से चला है कि दे कैच दीज, गाड़ियां पकड़ते हैं, लाइसेंस देखते हैं. बच्चे तो स्कूल गाड़ियों में जाते हैं, बाइक्स पे जाते हैं. ये तो पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है. जब बच्चे के पास पैसा भी है, स्मार्टफोन भी है, गाड़ी भी है, तो खौफ कौन सा रहेगा. एज भी वैसी है, ये तो मस्ती ही करेंगे. चोरू साहब जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन रहे हैं, जी 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 उनका कहना है, जी, उन्होंने वो कहते हैं कि मैंने लंदन में देखा है, गवर्नमेंट स्कूल्स आर मच बेटर देन प्राइवेट स्कूल्स देयर. लंदन की बात कर रहा है. जी जी जी. और चीफ एजुकेशन ऑफिसर रिटायर्ड रूप साहब की बात करें, उसने कहा कि अगर जिम्मेदारी से उस्ताद बच्चों को पढ़ाएं जी और ये समझकर पढ़ाएं कि ये मेरा बेटा है, जी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जी. सब सोलो प्रॉब्लम हो सकते हैं. जी. और हनीफा जी कहती है कि जो प्रिंसिपल रही है एजुकेशन में, जब तक न टीचर अपने बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाएं, प्राइवेट स्कूलों से उन्हें निकालें, तब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा. क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सही बात है. देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि जब आप इसको कंसिडर करेंगे, जब तक आप इसको ओन ना करेंगे, ये आपका नहीं बनेगा.
آپ کتنے ہی اس میں حربے لاؤ, آپ کتنے ہی ڈسپلن لاؤ, لیکن آپ کو اون کرنا ہے. آپ کے لیے میں یہ بتا دوں, مجھے 9th میں ایک پرابلم ایک بار ہو گئی اسی گرلز ہائی سیکنڈری سوپور میں. مجھے کشمیری پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر راضی نہیں ہو رہا ہے, کوئی بھی ٹیچر راضی نہیں ہو رہا ہے. بیسیکلی میں خود سائنس اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے کیا کیا, بچے بیٹھے تھے, ان کا کشمیری کلاس تھا, کوئی ٹیچر مان ہی نہیں رہے, میں گئی کلاس میں نے بچوں کو خود پڑھایا. میں نے چاک اٹھایا, میں نے اوپر لکھا انسان, اس کے بعد میں لکھا کشر, پھر میں نے لکھا نون چائے, پھر میں نے لکھی ایسے ہی بہت ساری ورڈز میں نے لکھے. میں پڑھاتی گئی, مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے 2-3 اسٹاف ممبرز آلریڈی کلاس روم میں آئے تھے. میں حیران ہو گئی جب میں نے اچانک بچوں کو پڑھایا, میں نظر ماری وہاں ان کو دیکھا, وہ شرمندہ ہو گئے, پھر آنے لگے خود ہی, میڈم اسے ذرا ٹو کلاس, ہم لیں گے کلاس, ہم لیں گے کلاس. آپ کو خود بھی جو میں نے خود کی ساخت ایسی بنانی ہے جو امپریسو بنے, جہاں سے آپ کا اسٹاف پھر خوشی خوشی کام کرے. کیوں نہیں, جو ہمارا گورنمنٹ ہے وہ ٹیچر کے لیے بہت فنڈنگ کرتا ہے. جو ہمارے میں نے ڈائٹ میں بھی کام کیا ہے, ایز پرنسپل میں رہی, میں ایز ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میں وہاں ریٹائر ہو گئی. وہاں پہ میں نے دیکھتا ہے کہ گورنمنٹ کتنا ایک ٹیچر پہ خرچ کرتی ہے فار ٹریننگ پروگرامز. جب ٹیچر کو ساری ٹریننگ پروگرامز ملتی ہیں جو ایک پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر کو نہیں ملتی ہیں. پرائیویٹ اسکول ٹیچر کو پیچھے سے ایک چھڑی ہوتی ہے اپنے چیئرمین کی, اپنے پرنسپل کی. کیوں نہیں, آپ کو 5 کلاسز لینے ہیں, 5 کلاسز لینے ہیں فار 3000 روپیز. وہ اس کو پوچھتا ہے, وہ اس کو, کیونکہ اب انمپلائمنٹ بھی بہت ہے, بچوں کی کوالیفیکیشن بھی بہت زیادہ ہے, یہاں سے ایج بار بھی ہے, تو بیچارے ٹیچر جو پرائیویٹ اسکول ٹیچرز ہیں وہ تندہی سے کام کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ اسکول. لیکن اگر گورنمنٹ اسکول میں بھی ایک ہیڈ ایسا ہوگا جو اس کے پیچھے بولے گا, نہیں آپ کا انکریمنٹ ہے, آپ کا بیہیویئر ہے, آپ کا سروس بک ہے میرے پاس, تو وہ ایک سائڈ ہوا. لیکن اللہ کا کرم ہے, مجھے وہ کہنا نہیں پڑا. میں نے کبھی بھی اپنے سب آرڈینیٹ کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کا میرے پاس یہ ہے, آپ کا میرے پاس یہ ہے. مجھے روب کرنے کی بات ہی نہیں ہوئی. اللہ نے مجھے چاہا کہ میں نے اس طریقے سے کیا, مجھے ٹیچرز خود دی, یہی میں نے آپ کو اگزامپل دی, میں نے 9th میں کشمیری کا کلاس لیا, سب آگے. اچھا, میں نے بہت بار کیمسٹری پڑھائی ہے, وہ میں نے مسعودی صاحب سے سیکھا تھا. جب مسعودی صاحب پرنسپل تھے, جب وہ خود زولوجی میں تھے, سوری باٹنی میں تھے, جب وہ باٹنی کا لیکچر ٹائم پہ نہیں آتا تھا, وہ خود ان کی کلاس لیتے تھے. کہیں نہ کہیں ہیڈ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, جہاں تک میں کہوں ہیڈ کی ذمہ. آج کل گرلز ہائی سیکنڈری ایک اسٹیبلشڈ یہ بنا ہے, وہاں پہ ٹیچرز کی ٹیم اتنی اچھی ہے, وہاں پہ ریزلٹس اتنے اچھے ہیں. گرلز ہائی سیکنڈری اسکول سوپور کی بات کر رہی ہوں, جو بہت ڈیٹوریٹ تھا جب میں نے جوائن کیا. اچھا, اس کے برعکس گرلز بارہمولہ بہت اچھا تھا. جب میں نے وہاں جوائن کیا, وہاں پہ بہت اچھا تھا. وہ نہیں مانتے ہیں. بارہمولہ کے جو سول سوسائٹی ممبرز ہیں, دے انٹروین, دے گو ٹو آفیسز, دے گو ٹو آفیسرز, دے میک اٹ پاسبل کہ ان کا ٹھیک سے چلے. یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نہیں کر رہا ہے, گورنمنٹ بہت کچھ کر رہا ہے. لیکن اگر ہم کریں گے, اگر ہم ٹھان لیں گے, پیرنٹ ایک ٹھان لے گا, ایک ٹیچر ٹھان لے گا, اپنے بچوں کو داخل کرے گا گورنمنٹ اسکول میں, اللہ کی قسم وارے نیارے ہو جائے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہو. میں نے آپ سے میں کہنا بھول گئی, جب میں نے بمبئی میں جوائن کیا, وہاں پہ بہت اچھی اسٹریم ہے سبجیکٹس کی, سوشولوجی ہے, فلاسفی ہے, ہسٹری ہے, اکنامکس ہے. لیکن وہاں ایک لیب ایک تھی وہاں پہ. جب میں وہاں گئی تو اب اوبیسلی میرے پاس لیکچررز آ گئے, ایک ہی لیب میں فزکس بھی, کیمسٹری بھی, بایولوجی بھی, 9th بھی, 10th بھی, 11th بھی, 12th بھی. اس وقت بھی مجھے ٹیم اتنی اچھی ملی, ہم نے وہاں پہ بنائے الگ الگ لیبس. وہاں پہ کافی اکوموڈیشن تھی, وہاں پہ کافی رومز تھے, ہم نے کنورٹ کیے انٹو لیبارٹریز, تو بن گئی. مطلب جب ایک اچھا ماحول رہے گا, ایک یونیسن ماحول رہے گا بٹوین the head and the subordinates, you can solve all the problems جو آپ کو ٹیچنگ لرننگ میں آتی ہیں. جہاں تک میرا سوال ہے, وہ مجھے بمبئی میں بھی میں نے ایکسپیرینس کیا, میں نے گرلز سوپور میں بھی کیا, اور گرلز بارہمولہ بھی کیا. ایک
اچھا سا ماحول رہتا ہے, ایک اچھا برج بنتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یہ میرا کام نہیں. یا مجھے یہ بھی وقت یاد ہے جب میں ایز لیکچرر تھی, ہمارے پاس فنڈس کی کمی ہوتی تھی تب, تو میں نے بہت بار بوائز ہائر سیکنڈری سے کچھ کیمیکلز لائے ہیں, بچوں کو سکھایا ہے. لیکن آج کے دور میں وہ نہیں ہے. آج کل تو گورنمنٹ از فنڈنگ, ہمارے پاس اتنے اچھے ہیں, بٹ وائی ڈونٹ وی میک یوز آف دوز فنڈس, دوز جو بھی ہمیں وہاں سے فیسلٹیز ملتی ہیں. تو یہ ہماری غلطی ہے, ہم نے ہی, ٹیچرز نے ہی اس کو ڈریل کیا ہے. اچھا, اب آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں, پرائیویٹ اسکول کا بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے, اوکے, لیکن ٹیوشن وہ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر کے پاس پڑھتا ہے. اس میں آپ کیا کہیں گے اگر میں یہیں سے آپ کو یہ سوال کروں, واٹس دیٹ؟ اگر وہ گورنمنٹ اسکول کا بچہ نہیں ہے, وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے, لیکن ٹیوشن کے لیے گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر پڑھاتا ہے, آپ دیکھ لیجیے. کوالیفائڈ ٹیچروں کی بات ہے, qualified, well trained, because government is funding. ہر ایک ٹیچر کو, ہر ایک, وہ کوئی ٹیچر نہیں ہوگا جس کی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. اچھا, اتنا ہے کہ ہمیں بی ایڈ بھی گورنمنٹ فری میں دیتا ہے. جب ہم ڈپارٹمنٹ, میں نے بھی بی ایڈ کیا ہے, میں نے تھرو گورنمنٹ کیا ہے. مطلب اتنے سارے, اگر پرائیویٹ سے بی ایڈ کریں گے وہ لاکھ تک پہنچتا ہے, 1 لاکھ تک پہنچتا ہے. اب دیکھو آپ کتنا ہے, ہم یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں, وہ ایفرٹس نہیں کرتے ہیں. یا تو کہیں سے, یہ بائیلیٹرل پروسیس ہے, پیرنٹس بھی نے بھی فار گرانٹیڈ لیا ہے. آپ نے ابھی کہا لنڈن کا, آئی ہیو وزٹڈ 3 times لنڈن, اور میں 2 باری اسکول میں گئی. وہاں کا ماحول ہی ڈفرینٹ ہے, وہاں کا اتنا اچھا ماحول ہے کہ آپ یقین نہیں کرو گے. میں ایک اسکول میں گئی, دیٹ واز پرائمری بیسڈ. فرسٹ آف آل آئی تھاٹ آئی ول سیک دا پرمیشن. لیڈی وہاں سے 70 year old لیڈی, 2008 کی بات ہے, اس نے مجھے کہا وہاں سے, نو یو آر فارینر, آپ خود سیٹ دا ٹائم, یو کین کم ٹو می. گوانٹی فرسٹ آف آل, جب میں ان کے آفس میں گئی, فرسٹ تھنگ شی آسکڈ می whether you will take black tea اور milk tea. مس اوکے, اس نے خود بنائی چائے, میرے کو پلائی, خود بھی پی. پھر مجھے راؤنڈ دا اسکول پورا چکر کرایا. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میں ان کی میموری پہ رش کرنے لگی, کیونکہ جہاں بھی کوئی بچہ ملتا تھا, ہیلو جان, ہاؤ آر یو, ہیلو میری, ہاؤ آر یو, ہائی, وائی were you absent for these 3 days. But she was remembering each and every. سہز کی ڈیڈیکیشن, اس کو ڈیڈیکیشن بولتے ہیں. اس نے کہا کہ آئی ہیڈ لیفٹ اٹ بیکاز اچھی پانی مرضی, ایسا وہ اپنی مرضی ہوتی ہے ہم کب ریٹائر ہو جائیں. میں نے چھوڑا تھا, لیکن مجھے پیرنٹس نے خود سے لایا. ایسا ہے کہ مجھے پیرنٹس دے آسک می, آپ ہمارے بچوں کا ایپٹیچیوڈ بتاؤ, ہمارے بچے کو ایپٹیچیوڈ کس کی طرف ہے, تو ہم اس کو اسی میں لگائیں گے. وہاں کا ماحول ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ دیر از نو اسپیسیفک کیلنڈر. ٹل 10th there is no specific calendar for any exam. سرپرائز ٹیسٹ ہوتے ہیں, اچانک بچوں سے آئی کیو ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ اسی کی بنیاد پہ بچوں کو یہ کرتے ہیں. یہاں پہ ایک کمپٹیشن کی دوڑ لگی ہے, اس کے بچے کو 90% ہے, میرے کو 80% ہے, یہ کیا ہے, بس اسی سے ات مچ انوینس تہ گژھان, ات مچ ڈفرینسز تہ گژھان, ات مچ بچس ڈپریشن تہ گژھان. آئے دن ہے نا, یہی باتیں. مطلب میں نے وہاں کی, میری بچی نے یونیورسٹی وہاں لنڈن یونیورسٹی سے پڑھا ہے, میری بچی نے, اس نے پی جی کیا ہے وہاں پہ. تو میں وہاں ہر جگہ گئی ہوں, میں نے وہاں کے ہر ایک چیز کو دیکھا. وہاں ڈفرینٹ ماحول ہے, دیٹس انٹائرلی ڈفرینٹ. اب ہم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو ٹرسٹ آور ٹیچرس, وی ہیو ٹو ٹرسٹ آور اسکولس. ہم نے یہ خود غلط کیا ہے کہ گورنمنٹ اسکولس میں نہیں ہے. گورنمنٹ اسکول میں سب کچھ ہے, ایوری تھنگ از گورنمنٹ اسکول. گورنمنٹ اسکولس میں ایک اچھے بچے کو اور اچھا بننے کا بھی فیلڈ ملتا ہے, کیونکہ اس کو وہاں پہ ایسے بچے بھی ملتے ہیں جن کو کچھ نالج نہیں ہوتا ہے. مطلب وہ ایک انٹریکٹیو کلاسز بھی کر سکتے ہیں, بچے خود سیلف ڈیپینڈنٹ بن سکتے ہیں. بٹ بدقسمتی یہی ہے کہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, ہم ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. دیٹس وائی
کہ ہمیں ایک کھلا لگتا ہے. گورنمنٹ سکولز میں آج آپ گرلز ہائی سیکنڈری سوپور کی بات میں کروں جہاں میں نے کام کیا ہے, آپ دیکھو وہاں پہ جگہ کی کمی تھی. بہت بار شاید آپ اس سے پہلے بھی اس معاملے میں آئے ہوں گے میرے پاس, مجھے یاد ہے تب میں ایز لیکچرر تھی, آپ آیا کرتے تھے ہماری پرنسپلس کے پاس. تو اسی اکوموڈیشن کے بارے میں بہت کچھ بولا گیا, گرلز ہائی سیکنڈری کو وہاں شفٹ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, نتھنگ واز ڈن. پھر ایک بار کیا ہوا, 2019 کی بات ہے, جی نیتو صاحب ڈی سی بارہمولہ تھے, ڈاک بنگلو میں میٹنگ تھی, میں گئی وہاں پہ, بولنے لگی سرائے جی آپ بتائیں گرلز ہائی سیکنڈری اسکول پرنسپل آپ بتائیں کیا پرابلم. میں نے کہا سر گاربیج کا مسئلہ ہے, لڑکیاں بیچاری اسی گلی سے پاس ہوتی ہے, وہاں پہ وہ گاربیج رکھا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اسکول میں پرابلم ہے. 100 سال ہونے کو آئے, ہاں آپ وائی ڈونٹ یو سیلیبریٹ دس سینٹنری سیلیبریشن. پھر ہم نے وہ کیا, خورشید احمد گنائی ایڈوائزر تھے گورنر کے, تو کن مشکلات میں ہم نے وہ اس وقت بھی میری ٹیم میں یہ کہوں کہ مجھے ٹیم بہت اچھی تھی, ویدر اٹ واز گرلز سوپور, اٹ واز بمبئی, اٹ واز ہائر سیکنڈری بارہمولہ, ہمیشہ سٹاف نے ساتھ دیا. تو پھر وہ ہم نے راتوں رات وہ پلیٹ فارم وہ وغیرہ وہ سینٹری سٹون بنا دیا سب کچھ. اس وقت سینکشن ہو گئے اس گرلز سوپور کو 4-5 کروڑ, جس سے یہ بلڈنگیں کھڑی ہیں, یہ ہے, یہ سب کریڈٹ جاتا ہے خورشید احمد گنائی صاحب کو جس نے آن سپاٹ وہ اس وقت یہ کیا. آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں, سوپور کے دکانداروں نے میرے پاس شکایت کی 2011 میں. وہ میرے پاس آ گئے, ہمارے سفیدے کے درخت ہیں, اس سے پولن آتا ہے, پرابلمز آ جاتی ہیں, وہ ہے یہ ہے. تو میں گئی ڈی سی کے پاس, بشیر احمد بٹ تھے ڈی سی, تو ان کو میں نے بلایا. یہ میں کشمیری میں کہوں گی, سہ اخ طوفان تمہ وقت کہ میں لگاون اتہ سوپورس مز 2011 مز لگو میں اتہ شامیان. ڈراونے تھے, کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا, کوئی ابھرنے کا موقع نہیں تھا, بچے کچھ نہیں کر سکتے تھے. آج کے ڈیٹ میں سوپور میں پروگرامز ہوتے ہیں, 15 اگست منایا جاتا ہے, 26 جنوری کا پروگرام ہوتا ہے. اس سے پہلے کانپتے تھے, آپ بھی سوپور سے وابستہ ہیں, آپ کو پتا ہے, کانپتے تھے, اتنا ڈر تھا, اتنا خوف تھا. تو وہ میں نے مشکل سے اس دن میرے خیال میں وہ نوافل پڑے ہوں گے, تو پھر وہ لگایا وہ ٹینٹ. آئے بشیر صاحب, آن سپاٹ سفیدے کے درخت کی کٹائی ہو گئی. اس کے لیے بھی بھگتنا مجھے بہت پڑا. پھر اس کے بعد میں بارہمولہ گئی, اس سے فائدہ ملا, اسکول کو بھی فائدہ ملا, اس سے ان دکانداروں کو بھی فائدہ ملا. پھر میں بارہمولہ گئی, لیکن پھر بھی کہہ رہے تھے میڈم نے وہ کروایا, آدھے خوش تھے آدھے نہ خوش تھے. لیکن میں یہ کہوں کہ میں نے جو بھی کیا, میں نے بچوں کی بہتری کے لیے کیا, میں نے لڑکیوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کیا, میں نے ان کی سلامتی سے کیا, کیونکہ سوپور کے عوام نے مجھ پہ بھروسہ کیا. حالات بھی کچھ ایسے ہوتے تھے کبھی کبھار, لیکن شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے کیا. ہم نے ان کو ٹرین کیا, کاؤنسلنگ کی. بہت بار لڑکیوں کو ہم بولتے تھے آپ فادر لاؤ جب موبائل پکڑتے تھے. پھر بہت بار ایسا ہوا لڑکیوں نے ایکسچینج میں فادرز لائے. اتنی ساری سٹوریز, لیکن ایک فیمیل ہونے کے ناطے کاؤنسلنگ کی, بچے ٹریک پہ آ گئے الحمدللہ, وہ کیا. تو یہ چیزیں تو جہاں تک میں سمجھوں یہ تو پرائیویٹ سکولز میں نہیں ہوگا. پرائیویٹ سکولز میں ایوری اسٹوڈنٹ از کیرنگ موبائل فون, ایوری اسٹوڈنٹ از, یو ول بیئر می آؤٹ کہ ہے کہ نہیں ہے, ایوری اسٹوڈنٹ. لیکن یہاں گورنمنٹ سکولز میں ٹیچرز محنت کرتے ہیں, ہیڈ محنت کرتا ہے, صبح مارننگ اسمبلی میں وہ ٹائم نکالتے ہیں, بچوں کی فرسکنگ ہوتی ہے اچھے سے, دے سرچ. تو وہاں دیکھتے ہیں, اگر ان کے پاس موبائل فون ہوگا اسکول کے پاس ہی رکھتے ہیں, پھر شام کو ان کو واپس دیتے ہیں. لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں لایا ہے. اب بچے کہتے ہیں کہ ہم کیچمنٹ مسئلہ ہوتا ہے, وہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ سزا ہم دیتے تھے بچوں سے. یا تو ہم ان کے پیرنٹس لاتے تھے, ان کے حوالہ کرتے تھے, مطلب وی وائر ڈوئنگ. میں یہ نہیں کہوں گی میں کرتی تھی, میرا اسٹاف کرتا تھا, بیکاز آئی نو اے سنگل اسپیرو کین ناٹ میک دا سمر. اٹس آل دا اسٹاف, اٹس آل دا ٹیم ہو از دیئر. میں نے آپ کو چیدہ کچھ مردوں کے نام بھی بتائے. رمضان کا مہینہ تھا جب ان کو بہت ساری سا ملز پہ جانا پڑا, تو سرچ کرنا پڑا لکڑی کا. سب کہہ رہے تھے یہ بچوں کا خون کا پیسہ ہے, یہ اچھے سے یہ ہونا چاہیے, اچھے طریقے سے استعمال ہونا چاہیے. سریہ جی, جب میری بات ہوئی
चोरू साहब से, तो उसने कहा कि लंदन का जो पेरेंट है वो ये नहीं चाहता है कि उनके बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हो, जी, वो प्रेफर करता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल। स्कूल्स में। चीफ एजुकेशन ऑफिसर रिटायर्ड बलबीर सिंह से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो महकमा तालीम में और टीचर्स आए हैं, रहबर तालीम टीचर्स जी आए, जी जी यहाँ जी, से तबाही शुरू हुई है। अच्छा, वो 20 साल से एक जगह पे है, 25 साल से एक जगह पे है, उनकी ट्रांसफर नहीं होती है। और जो ड्यूटी उनको दी गई थी कि वो इदारे की देख रेख करें, तभी लोकली उनको लगाया गया था, वो नहीं करते हैं। और रूप साहब कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, महकमा तालीम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर ये 2-3 चीजें मिलाकर दुरुस्त किया जाए, जी एक तरफ से सरकार इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं जी जी, महकमा एक टीचर के लिए एजुकेशन में, बहुत एक सारा टीचर पैसा के खर्च लिए, करते एक हैं, बच्चे हाँ के सही लिए। सही बात है। हाँ, तो दूसरी तरफ जिम्मेदार लोग इसमें काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये फैसिलिटीज का फायदा उठाया। सही तो क्या बात, वजह है? सही बात है, फुकदान है जो बलबीर साहब ने आपसे कहा है वो सही बात है। उसके लिए मुझे एक बार फोन आया, अचानक फोन आया, गर्ल्स हायर सेकेंडरी में थी मैं, मुझे फोन आया आप, क्योंकि मैं उन दिनों एडिशनल चार्ज जाड़ियो सोपुर भी थी, मुझे फोन आया कि आप, रूफ साहब का ही फोन आया कि आप जाओ क्रांगशुन कॉलोनी से एक स्कूल है वहां जाओ। मैंने देखा तो आप नहीं बिलीव करोगे कि बच्चे बेचारे खुद ही बैठे थे क्लास में, आधे खेल रहे थे, आधे कुछ कर रहे थे, टीचर सारे आधे, क्या कहूँ, आधे खेल रहे थे, आधे बैठे थे, आधे सोए थे। तो फिर मैंने उन्हें कहा लेकिन आप पहले महल्ला वालों से पता कराना, जो वहाँ इसके लिए बनता था जो मिड डे मील्स का, उस पर वो उन्होंने दूध कुछ उबाला था वगैरह वगैरह, बहुत सारी, वो बहुत अजीब हालत थी उस वक्त, मतलब मैं बिलीव भी नहीं कर रही हूँ क्या वो उस्ताद ही थे सच में। असल में वो उस्ताद का जो किरदार है, गुफ्तार है, या वो मैं कहूँगी कि दस्तार है, इनको अल्लाह ताला ने नवाजा था इज्जत से, दस्तार गुफ्तार, इनका कलाम इतना अच्छा होना चाहिए था, इनका किरदार इतना अच्छा होना चाहिए था कि इनके पास एक कौम की एक बहुत बड़ी अमानत होती है जो पेरेंट एक भरोसा करता है, स्पेशली फॉर ए फीमेल चाइल्ड, तो वो कहीं है। वो भी सही है कि वो उनका एक्सपोजर नहीं होता है। ये ट्रांसफर पॉलिसी भी बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने आपको बताया 2 प्रिंसिपल्स के नाम मैंने लिए, गर्ल्स में मिश्रा मैडम से जो डिसिप्लिन हमने सीखा है, कहीं से भी है वो मिश्रा मैडम से 9:30 असेंबली होती थी, 9 बजे हम पहुंचते थे स्कूल। मैंने हमेशा, मुझे याद है कि मैंने 95 से लेके 2007 तक कभी भी असेंबली मुझसे छूटी नहीं है, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से, क्योंकि वो एनकलकेट हो गया था ब्रेन में कि हमें पहुंचना है, 15 मिनट पहुंचना है, पहले असेंबली का पूरा देखना है, किसको स्टार्ट करना है, किसको, ये डिसिप्लिन मिश्रा मैडम की तरफ से था। फिर मसूदी साहब, पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं, बच्चों के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, लैब में कोई कंप्रोमाइज नहीं, यू आर पेड फॉर इट, यू हैव टू पे इट, रिपे टू योर स्टूडेंट्स। इसलिए वो मैं यही कहूँगी, जब अकाउंटेबल, ये ट्रांसफर की वजह से होता है, कहीं कुछ इंसान एक सीखता है, किसी जगह एक सीखता है, या तीसरी बात जो मैं पर्सनली जो मैंने अखज़ किया कि प्रिंसिपल के पीछे स्टाफ फिर क्या कहता था, उसका डर मुझे हमेशा था। मैं कहती थी अगर मैं कोई गलत बात कहूँ, मे बी दे विल टेक अदरवाइज, फिर ये क्रिएट हो जाएगा, उसी से एक अच्छा यूनिसन, एक अच्छा माहौल बना था। जो आरटी की बात आपने कही वो तो सही बात में, एक ही जगह रहते हैं, उनका कोई ट्रांसफर सिस्टम नहीं है, तो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। वो तो बदकिस्मती है मेरे ख्याल में, अगर उनको ट्रांसफर हो जाती, अगर वो कहीं अपने उस, वो कहते हैं ना कुएं की मेंढक, उससे निकलते, वो भी कुछ सीख पाते, ये सही बात है। या आपको रूफ साहब ने ये कहा कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सही बात है। अगर एक टीचर कुछ गलती करता है, फिर हेड को पूरी अथॉरिटी है, ही और शी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द वेरी पर्टिकुलर पर्सन, बट द थिंग इज कहीं ना कहीं से पुल्स प्रेशर्स आते हैं, जो इंसान फिर मजबूर हो जाता है कहीं कहीं जगहों पे। बट द थिंग इज एट द एंड ऑफ डे, अल्लाह तो ऊपर है, एक बड़ी अदालत बैठी है। अगर हम यहाँ करेंगे कुछ ना कुछ, मैंने पहले ही कहा कि रिपे हो जाता है, अगर आप अच्छा करेंगे अच्छा ही मिलेगा अपने बच्चों के हवाले से। तो यही जान के अगर हम इसको, ये इतना अच्छा फरीजा, इतना ये पैगंबराना पेशा है, अगर हम इसको उस तरीके से नहीं
सुरेश जी, डॉक्टर GN यतू एजुकेशन के डायरेक्टर आए हैं आज। जी 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 क्या आप ये चाहते हैं कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है रहबर तालीम टीचर्स की, जो 20 साल से ट्रांसफर नहीं हुई है, जी 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 जो 25 साल से ट्रांसफर नहीं हुआ है, जो कोई रिटायर होने को भी आया है, एक ही जगह पे काम कर रहा है, जी जी जो कह रहे हैं कि आप नहीं, ट्रांसफर एक जान है, जी एक जी रूह है, जी जी बराबर ट्रांसफर बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो इस पे नोटिस लेनी चाहिए सरकार को कि जी 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 अच्छा। दूसरी बात यह है कि जो मैंने जो कही गई है मुझसे, हनीफा जी ने कही है, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, उसने कहा कि एजुकेशन की जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है वो चेंज होनी चाहिए। एक एजुकेशन की जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है और मेडिकल की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो मेरिट पे आएगा एजुकेशन में उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए, जो मेरिट पे आएगा मेडिकल में उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि जो इसमें कैटेगरीज है एजुकेशन में या मेडिकल में, ये कैटेगरीज पे नालायक लोग आते हैं, कैटेगरीज पे ऐसे निकम्मे लोग आ जाते हैं, नाकाबिल लोग आ जाते हैं, जो पूरे डिपार्टमेंट को ही तबाह कर जाते हैं, या मेडिकल या एजुकेशन को। आप कहाँ तक सहमत है इससे? ये कैटेगरीज खत्म होनी चाहिए। ये तो दिस बियॉन्ड आवर एक्सेस, दिस बियॉन्ड आवर। हाँ हाँ, राय तो रख सकते हैं, हाँ, क्योंकि हाँ, तो उनका जो उसमें तो बहुत मेरिटोरियस बच्चों का मेरिट ही मार जाता है, क्योंकि अब कैटेगरीज तो इतनी आगे आई है कि मेरिटोरियस बच्चे तो अब मैं अपने घर की बात करूं, मेरे बच्चे दोनों बाहर हैं, किसी को जॉब नहीं मिला। तो ये मैं कहूँ कि इसमें हम ये हमारी एक्सेस से बियॉन्ड है, बट द थिंग इज कि दिस शुड बी स्टॉप्ड एनीवेयर। अगर ये नहीं होगा, एक्चुअली उनका पीछे से रहना चाहिए। देयर शुड बी समथिंग जो नॉक करे उनको कि आप कहाँ पे गलत हैं, क्या किया, मतलब ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उस हिसाब में भी। हाँ, वो तो है, वो अब तो कैटेगरीज हर जगह है, वो हर जगह है। दैट्स नॉट ओनली इन सिलेक्शन लिस्ट ओनली, देन एम्प्लॉयमेंट हर जगह, देन प्रमोशन भी मार खाते हैं। मेरी तो 21 साल के बाद प्रमोशन हुई। आई वॉज डायरेक्टली अपॉइंटेड एज PSC लेक्चरर थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर मेरी 21 साल के बाद प्रमोशन हुई। फिर जो मेरे साथ जो मेरे बहुत पीछे थे वो मेरे ऑफिसर आ गए। तो मैं अपनी ही बात करूं, ये तो हर एक के साथ होता है, ये है ही। देयर शुड बी समथिंग, सम रॉड शुड बी मेंटेन्ड, ताकि ये ना हो जाए, क्योंकि ये फिर तबाही में आ जाता है, पूरे सिस्टम को खराब कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेश जी, एक एजुकेशन कमिश्नर ने मेरे को ये बताया कि महकमा तालीम में जो ब्यूरोक्रेटों के रिश्तेदार है या उनके जो नजदीकी क्लोज कोलीग्स है, काम कर रहे हैं एज टीचर, एज लेक्चरर, एज प्रिंसिपल, वो ड्यूटियों पर नहीं होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि उस वक्त की बात है जी, वो दुबई में या कुवैत में या और किसी जगह फॉरेन कंट्री में घूम फिर रहे हैं, मगर तनख्वाह यहाँ से निकल जाती है बराबर। ये एक जमाने की बात है। तो फिर सरकार ने ये किया कि एक अटेंडेंस पॉलिसी में चेंज लाई जाए। पहले बायोमेट्रिक उन्होंने किया है, फिर वो ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन अटेंडेंस। कहा जा रहा है कि जो ऑनलाइन अटेंडेंस हो रही है उस पर भी टीचर ये सुबह आते हैं, बीच में गायब होते हैं, फिर शाम को फिर आते हैं। दो टाइम ये अटेंडेंस इनको ऑनलाइन देना है, बीच में नहीं होते हैं, ये है ना बच्चों को सही तरह से नहीं ये फिर से है ना बायोलेटरल प्रोसेस। जो ऑफिसर है, जो इंचार्ज है वहां पे, जो जिम्मेदार है, उसको इसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब हाई ऑफिसर्स को कहाँ पता चलेगा जब तक ये इसकी अटेंडेंस सही से नहीं भेजेगा, उनको कहाँ से पता चलेगा। मतलब ही और शी इज द रिस्पॉन्सिबल, जो वहां पे काम कर रहा है, जो वहां का ऑफिसर है। तो अब पुलिस प्रेशर्स की बात क्या कर सकते हैं, बट स्टिल दे शुड बी टेकन टू टास्क। अगर वो एक अच्छी खासी तनख्वाह ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनको प्रमोशन के लिए वो आगे जा रहे हैं। वाई दिस? इसी से तो खला पैदा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्राइवेट स्कूल्स में है
وہاں پہ ایک پوری اکاؤنٹیبلٹی ہے. پورے accountability وہ ہے، نہیں صحیح مانتے بات. ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں، وہ بالکل نہیں مانتے ہیں. وہ اس کو چڑھائیں گے 100 روپیہ 200 روپیہ، ان کی انکریمنٹ یہی ہوتی ہے. یہاں پہ تو انکریمنٹ ہزاروں میں آ جاتی ہے. ہم، تو وہ پھر اس کو چڑھائیں گے جب تک اس کا رزلٹ اچھا ہوگا. پیرنٹ ٹیچر کا مسئلہ نہیں آنا چاہیے، وہ بتائیں گے کہ بچے کو یہ کیا، ہمارے وارڈ کو یہ کیا وہ کیا. دیر از اکاؤنٹیبلٹی. تو یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی لیک ہوتی ہے. ادروائز اگر ٹیچرز کو ایک صحیح ٹریک پہ لایا جائے گا ود دا ہیلپ آف ہیڈ، کیونکہ ہیڈ کو بھی پیچھے سے کھچاؤ ہونا چاہیے، ہیڈ کو بھی ایک کھچاؤ ہونا چاہیے. نہیں آپ کے اسکول کا، جیسے شاہ فیصل نے تو پورا ہلا دیا تھا ڈپارٹمنٹ کو. رزلٹ آیا تھا 0، وہ نہیں مانے، بالکل نہیں مانے. انہوں نے کہا پینلٹی ہے، ٹیچرز کی ٹرانسفر ہے، پھر دیکھیں گے 6 months کے بعد پھر ہیڈ کو بھی ٹرانسفر کریں گے. تو ایک انقلاب آیا تھا. I should say that was انقلاب بالکل. تو محنت کرنے لگے پھر ٹیچرز بھی، ہیڈ بھی. ایک وہ یہ آ گیا، اس سے تو بہت ایک ٹرانسپیرنسی آ گئی. تو یہ ضروری ہونا ہے، یہ صحیح ہونا چاہیے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے. پھر ہمارے اسکول بھی بہت آگے جائیں گے. میں نے کہا نا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ پرائیویٹ اسکولز میں ایڈمیشن لے کے پرائیویٹ اسکولز کے بچے گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز کے پاس پڑھتے ہیں. میڈم کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے؟ میں ٹیچروں کی بات کر رہا ہوں. ٹیچر کرائم کر رہے ہیں، کبھی یہاں اریسٹ ہو رہے، کبھی وہاں اریسٹ ہو رہے، کبھی جموں میں اریسٹ ہو رہے، کبھی جموں میں ایف آئی آر لگتا ہے، کبھی یہاں ہمارے یہاں ساؤتھ میں ایف آئی آر لگتے ہیں ان کے خلاف کہ انہوں نے کرائم کیا ہے. تو وہ جو اخلاقی تعلیم ہے جو ہونی چاہیے، وہ اخلاقی تعلیم نظر نہیں آتی ہے. ٹیچر خاص کر ان کی میں بات کر رہا ہوں جو کرائم کر رہے ہیں اسکولوں میں، اور ان کے خلاف کیس رجسٹر ہے، کچھ سسپینڈ بھی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کو نکالا بھی گیا ہے سروس سے، اور کچھ اریسٹ بھی ہوئے ہیں جو آپ بدستور بند ہی ہے ابھی. تو کیا وجہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ If you agree with me, first of all, there should be dress code. Dress code for all males. Females تو ڈریس کوڈ میں رہتی ہیں. میلز کے لیے ڈریس کوڈ ہونا چاہیے. انگلینڈ کی بات کروں، وہاں پہ ڈریس کوڈ از امپورٹنٹ اینڈ امپورٹنٹ. وہاں پہ کیجولس میں کوئی امپلائی نہیں جائے گا، بیٹ لائر، بیٹ ڈاکٹر، بیٹ کلرک، بیٹ ٹیچر. Nobody can enter in the office in casuals, formals. وہاں فارملز پہن کے ہی جانا ہے. فرسٹ آف آل ڈریس کوڈ، بیکاز ڈریس میکس ونس پرسنالٹی، اور پرسنالٹی میں اس کو پھر خود سے خود نیچرلی وہ آ جائے گا what I am and what I have to do. جب اس کا لباس ہی ٹھیک نہیں ہے، جب وہ جینز پہن کے اسکول جائے گا، جب وہ جینز پہن کے پریکٹیکلس کرائے گا، جب وہ ہاف سلیو شرٹ پہن کے کلاس میں جائے گا، what can be the جو آپ کے وہاں پہ ریزلٹس آئیں گے وہ کیا آئیں گے؟ ڈریس کوڈ از ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے کشمیر میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچرز کے لیے ڈریس کوڈ کرو، کیونکہ آپ بچوں کے پاس جا رہے ہو، آپ ایک ماڈل کے حساب سے جاؤ. بچے کو لگے کہ ٹیچر ہے، اس کا لباس اتنا اچھا ہے، وہ امپریس ہو جائے. جب لباس ہی بیٹ فیمیل اور میل جب وہ ایسے حساب میں جائیں گے، بچے تو اس کا ہی ممک کریں گے. اس کے لیے فرسٹ آف آل ڈریس کوڈ ہے. کرائم پر کیا کر رہے ہیں جی؟ کرائم پہ کرائم اوبیسلی جب ڈریس کوڈ ہوگا اس کو ذمہ داری دماغ میں ہی آ جائے گی، دل میں آ جائے گی کہ میں ٹھیک ہوں، میں نے لباس اچھا پہنا ہے. مجھے بچے ایک استاد کی نظر سے دیکھتے ہیں، مجھے بچے ایک رہبر کی طرح دیکھتے ہیں، ایک مینٹر کی طرح دیکھتے ہیں، ایک گائیڈ کی طرح دیکھتے ہیں، ایک گرو کی طرح دیکھ رہے ہیں. اس میں آٹومیٹکلی پھر کرائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا. جب وہ فرینڈلی رہے گا، جب وہ آئے گا، ڈریس کوڈ اچھا نہیں ہوگا، بچے بھی اس کو اسی حساب سے لیں گے. اٹس اے بائیلیٹرل پروسیس. بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہنا ہے بٹ ود ان لمٹس. جب پہلے ہی ڈریس کوڈ سے ہی اس نے اپنے آپ کو بخیر دیا، اپنا موبائل ایسے رکھا، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، مطلب وہ آئی شوڈ سے کہ وہ اس ریلیشن میں اتنا وہ نہیں رہتا ہے پھر اوبیسلی. کیونکہ اس میں امپورٹنٹ ہے یو ہیو ٹو میک دا گیپس، یو ہیو ٹو کیپ دا گیپس بٹوین اے ٹیچر بٹوین اے اسٹوڈنٹ. یہ چھُ اکھ شاگرد آسان حظ، استاد چھُ آسان اکھ رہبر. یتھ وتہِ پٮ۪ٹھ یہِ پکہِ تٔتھۍ وتہِ پٮ۪ٹھ پکہِ بچہِ.
ییٚلہِ أمِس خیال روٗد نہٕ کِہیٖنۍ بَچَس کَتہِ ہیٚکہِ سُہ کینٛہہ نصیحت کٔرِتھ یہ کین ناٹ لسن اور بچہ اس کی نہیں پھر سنے گا پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکٮ۪نٕکۍ بچہِ مطلب وہ پورے اتنے ہیں تو جب وہ کہے گا کہ میں چھُنہٕ ٹیٖچر کیئر کران وائی شوڈ آئی ییٚلہِ وۄنۍ ٹیٖچرن دِژ کُنٛز بَچَس سۭتۍ گاڑِ ہٕنٛز پنٕنۍ میٛانہِ گاڑِ منٛز تھاو ہُہ میٛانہِ گاڑِ منٛز تھاو کہِ گوٚو نا بچہِ تہِ اَمہِ سۭتۍ یہِ اکھ گیپ اوس ہٲبتھ اوس آسان ٹیٖچر اَسہِ تہِ ٲسۍ نہ حظ ٹیٖچر ہمیں ابھی بھی ڈر ہے ہمارے وہ پنڈت ٹیچرز تھے ہمیں ان کا ابھی بھی ڈر ہے تب تو بہت مشہور ہوا کرتے تھے پنڈت ٹیچرز تو ابھی بھی ان کا ڈر ہے بہت ڈر کے مارے ان سے ہم آداب کرتے تھے یا سلام کرتے تھے بہت ڈر رہتا تھا آج کی ڈیٹ میں وہ نہیں ہے سورج جی لوگ کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں اخلاقی زوال شروع ہوا ہے ابھی چل رہا ہے کہیں کہیں پہ یہ بہت ہائیلی سٹیج پر ہے اور کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اسکولوں سے شروع ہوا ہے کہ وہاں پہ اخلاقی تعلیم بچوں کو نہیں دی جا رہی ہے بچے نکلتے ہیں بی اے کر کے پی جی کر کے ڈاکٹریٹ کر کے مگر انسان بن کر نہیں نکلتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ ہاں ایک بات جہاں مجھے اپنا اسسمنٹ لگ رہا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں پیرنٹس کی بھی غلطی ہے کیونکہ بچوں کو ہم نے ایک لمیٹڈ ماحول رکھا ہے ہم ان کو اسکول سے ٹیوشن تک ٹیوشن سے اسکول تک انہوں نے اس کے بغیر کوئی دنیا نہیں دیکھتی کوئی دنیا نہیں دیکھتے ہیں ہاں ایک دنیا دیکھتے ہیں وہ ہے موبائل کی دنیا بس جب بچے کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں کہ آپ کو بڑوں کی عزت کرنی ہے آپ کے دادا دادی ہیں نانا نانی ہے آپ کے چاچا ہیں آپ کے ماما جی ہیں تمیز سے بات کرنی ہے سلام کرنی ہے نہیں یہ ایسے کرنا ہے یہ گھر سے ہی ہے پرورش کی بات ہے یہ تو پرورش کی بات ہے اب اس پرورش کو بھی زوال آ گیا ہے کیونکہ پیرنٹ کے پاس بیٹا ہے بیٹی ہے بیٹی کو ڈاکٹر بننا ہے بیٹے کو انجینئر بننا ہے بیٹے کو کے ایس کرنا ہے بس یہی باپ کے دماغ میں یہی خیالات آتے ہیں اس کے ذہن میں یہ خیالات کبھی نہیں آتے ہیں کیا میرا بچہ واقعی صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے کہ نہیں بہت سارے گھروں میں لڑکوں کی بات آپ چھوڑیے لڑکیاں دے خود سلیکٹ کرتی ہیں ٹیوشن سینٹرز پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ایڈمیشن وہ ایک جگہ لیتے ہیں بچیاں خود فرینڈس کے ساتھ ٹیوشن سینٹرز کا سلیکشن کرتی ہیں یہ میں کسی پہ نہیں آنے دوں گی نہ گورنمنٹ سکولز پہ نہ پرائیویٹ سکولز پہ یہ گھر سے ہے یہ گھر کی پرورش ہے باپ کو پتہ ہی نہیں ہے میری بیٹی کے پاس موبائل ہے موبائل کہاں سے آیا کس نے دیا کہاں پہ یوز ہو رہا ہے لڑکی کمرے میں بیٹھی ہے وہ پڑھی ہے وہ پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے وہ نہیں دیکھا جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں اسے کتنے مارکس لائے کیسے لائے کیوں لائے کہاں پڑھا کچھ نہیں یہ پیرنٹس پہ ہی جاتا ہے نا ساری ذمہ داری آپ ٹیچرز آپ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن آپ اسکول پہ نہیں تھوپیں گے پہلے پیرنٹس کو اپنے پیرنٹس خوش ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے بچوں کی مارکس سنتے ہیں بس وہ اس سے پرے کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں مورل ایجوکیشن پہ خود پیرنٹس نہیں دھیان دیتے نہیں ہم نے کتنی بار میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں اس وقت بات کر رہی ہوں ملاقات میں بہت سارے سن رہے ہیں ہم نے بومے ہائر سیکنڈری میں جس کو پور فنڈ دیا تھا شام کو ایک دن پہلے پور فنڈ دیا تھا دوسرے دن 25,000 کا موبائل ہم نے اسے پکڑا یہ کہاں سے لایا یہ تو گھر کا ہی ماحول ہے نا یہ تو پرورش ہے نا اٹس اپ برنگنگ اٹس نتھنگ مور دین اپ برنگنگ میڈم وقت بہت نکل چکا ہے اب آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ جو میسیج دینا چاہیں گے بچوں کو یہاں کے عوام کو پیرنٹس کو بحثیت ایک استاد بحثیت ایک چیف ایجوکیشن افسر بحثیت ایک پرنسپل کیا دینا چاہیں گے میں زیادہ جانتی نہیں ہوں لیکن ہمارے دین ہمارے اسلام میں واضح ہے کہ اگر آپ ایک عورت کی پرورش کر رہے ہو عورت کی ایجوکیشن کر رہے ہو پورے سماج کی پرورش کروں گی میں اس وقت ماؤں کو زیادہ ذمہ دار ٹھہراؤں گی اس میں آج کل کی مدرس کو بہت بہت الرٹ رہنا ہے ان کو دیکھنا ہے کہ ہماری بچی اسکول جاتی ہے کیا وہ پراپر یونیفارم میں جاتی ہے کیا وہ اس کے پاس موبائل تو نہیں ہے وہ پڑھتی کیا ہے وہ
किन फ्रेंड से मिलती है, तरीके से फ्रेंडली माहौल से उसको अपने बच्ची को आरास्ता करना है, क्योंकि अगर वो बच्ची को पढ़ा रही है वो साथ में अपनी माँ का रोल भी निभा रही है। एंड दैट इज द, वो बहुत इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस टाइम में ज़रूरी है। साथ साथ बेटे को भी आप देखेंगे वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि अल्लाह बचाए ड्रग्स में, इस वक्त ड्रग्स का एक बहुत बड़ा वो मशरूम चल रहा है, वो भी देखना है। बच्चे को इस तरीके से आप देखो, आपको इसको पढ़ाना भी है, आरास्ता भी करना है, खुदा न खास्ता बुराइयों से भी बचाना है। अल्लाह हर एक बच्चे को अच्छी मंजिल पे पहुंचाए, अच्छे तरीके से, सेहत से, इज्जत से, क्योंकि ये विकार है, ये हमारी कौम के मेहमान हैं हमारे बच्चे। नहीं, नाज़रीन, दोबारा हम जनाब मैडम सुरैया जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रोग्राम में आने का इन्होंने जहमत ली है, जहमत गवारा की है। सुरैया जी बासित प्रिंसिपल, बासित चीफ एजुकेशन अफसर, बासित लेक्चरर, इन्होंने एक लंबा अरसा दिया है महकमा तालीम में, और ख़ास कर बच्चों में इन्होंने जो दिलचस्पी ली है पढ़ने और पढ़ाने में, और तालीमी माहौल को सुधार में लाने की, या महकमा को सुधारने की इन्होंने जो कोशिश की है वो याद किया जाएगा। शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।